لیکن جتنا میں آئی کے ذائچے کو جانتا ہوں نا سر، ٹھنڈ پینٹ نہیں لگی، حال ہی نہیں۔ آئی کا راج ہی ہو گیا سر، اب یہ اس کو گرا تو سکتا نہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے کہنے سے ہونا کچھ نہیں ہے، وہ آنے والے وقت کو بھانپ بڑی جلدی لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی سوچتے ہوتے ہیں اور آئی کے پلان کر کے گزر گیا، ذرا وکیلاں دی بھی ہو جائے، ذرا ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کدھر ہے کون کدھر ہے، ذرا صفائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے جی خطوط کی لاسٹ ویڈیو بھی ہم نے کی تھی، اور جعفری صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی یہ خطوط کا سلسلہ بھی رکا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا اور یہ ہسٹری بن جائے گا اور تاریخ کی ایک کتاب لکھی جائے گی جو ان خطوط پر ہوگی، اور وہ عمرانیات سوشیالوجی نہیں، عمرانیات ہوگی عمران خان کے ان خطوط پر۔ آرمی چیف صاحب کو جو لاسٹ تیسرا خط جو لکھا عمران خان صاحب نے، تو اس پر آرمی چیف صاحب نے غیر رسمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی مجھے ابھی خط ملا نہیں ہے، اگر ملے گا تو میں اس کو وزیر اعظم کو فارورڈ کر دوں گا۔ اور چیف جسٹس صاحب کو جو خط لکھا گیا، سپریم کورٹ کو جو خط لکھا گیا، چیف جسٹس نے کہا جی ہمیں مل گیا ہے خط، اس کے ساتھ کچھ مواد بھی ملا ہے، تو وہ ہم نے آئینی کمیٹی کو بھیج دیا، اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا وہ بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ان خطوط کے سلسلے کے حوالے سے بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر اللہ کا، اس کی بے انتہا کرم نوازی۔ ماشاء اللہ سر۔ خان صاحب کا تیسرا خط اور آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے، جو ہے رسمی گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے، انہوں نے کہا جی مجھے ملا نہیں ہے، ملے گا تو میں وزیر اعظم صاحب کو بھیج دوں گا، وہ پھر جیسے کہیں گے۔ سر جہاں تک بات ہے کریڈٹ کے تو میں لیتا ہی نہیں ہوں، میرا بنتا بھی نہیں ہے، لیکن میں نے شاید پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئی کے نے جس دن سپریم کورٹ کو خط لکھا نا، تو یہ خط جو ہے نا یہ بیسٹ سیلر بنیں گے آنے والے وقت میں۔ 149 صفحات 349 صفحے، بالکل، اور یہ سارے یہ بیسٹ سیلرز بنیں گے آنے والے وقت میں، اور یہ حالات یہ تاریخ ہیں سر، اور یہ آنے والے وقت میں آنے والے وقت کی جو ٹرو مطالعہ پاکستان ہے نا وہاں پڑھائے جائیں گے، اور آنے والا وقت ٹرو ڈیموکریسی کا آ رہا ہے، یعنی کہ آنے والی جو بہت ہے ہماری وہ اس کو آنے والی نسل جو ہے نا اس کو اب گمراہ نہیں کیا جا سکتا، مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی کرنا ہی ہے۔ لیکن باقی دوسری بات جو ہے وہ اس ملک کے حالات کی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے، اور اب یہ مجھے لگتا ہے کہ نظام بدلنے جا رہا ہے، یہ نظام اب سسٹین کر نہیں پائے گا، یہ نظام اب کھڑا رہ نہیں پائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ سر خطوط کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اب ایک قسم کا یہ جواب بھی آیا ہے، تو اس کے رد عمل میں خان صاحب کی کوئی آگے حکمت عملی بدلے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ سخت جواب آئے گا، جتنا کہ میں آئی کے ذائچے کو جانتا ہوں، میں ظاہر سی بات ہے میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات تو نہیں کرتا، نہ میری بنتی ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن جتنا میں آئی کے ذائچے کو جانتا ہوں نا سر، ٹھنڈ پینٹ نہیں لگی، حال ہی نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں آگے کچھ نیا ہلچل آ رہی ہے؟ ہلچل تو ایسا، میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی فروری کا تیسرا ہفتہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا ہے، فروری کے تیسرے ہفتے سے جو ہلچل شروع ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ اپریل تک جائے گی، زیادہ سے زیادہ اپریل تک جائے گی، فروری مارچ اپریل۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک طرف راج جوگ شروع ہو گیا اور خان صاحب آئی کا راج ہی ہو گیا سر، اب یہ اس کو گرا تو سکتا نہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے کہنے سے ہونا کچھ نہیں ہے، نہ میری مرضی سے کچھ ہوتا ہے، کرنا اللہ نے ہے، میرا کام صرف اور صرف اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھ کے اس کے اکارڈنگلی اپنی رائے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت آئی کے کا ہے۔ سر خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے، جس بندے کا ذائچہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ ہر مشکل سے لڑ جاتا ہے، اور جو سا وہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ خان صاحب کا ذائچہ جو ہے نا، آئی کے کا ذائچہ جو ہے نا وہ دیٹ از دا اسپریچول زوڈک سائن، اسپریچول پاورز اتنی زیادہ مضبوط ہیں، اسپریچول پاورز کو دیکھیں، روشنی جو ہے اس کو اندھیرے سے توڑا نہیں جا سکتا، اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے، اور روشنی اللہ کے نور کی ہوتی ہے، وہ ویژن، بصیرت،
جو اللہ کہتا ہے نا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس کے اندر بھی اللہ کا نور ہوگا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اس کی قابلیت صلاحیت نہیں ہے، اس کا ویژن بہت زبردست ہوگا، وہ اس کی پریمپشنز بہت اچھی ہوں گی، وہ آنے والے وقت کو بھانپ بڑی جلدی لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی سوچتے ہوتے ہیں اور آئی کے پلان کر کے گزر گیا ہوتا ہے، یہ قدرت کی وجہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں سر، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کا ایسا دور آئی کے نے گزار لیا ہے کہ اب آپ بھول جائیں کہ 2018 والا یا وہ آج سے 25 سال پہلے والا آئی کے کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ نو سر، اب نہیں، اب کچھ اور گیم ہے۔ اب خان صاحب یعنی کہ اپنے اصل روپ میں آنے والے ہیں؟ اللہ جس سے بھی لے لے سر، اللہ جس سے کام لے لے، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ مچھر سے کام لے کے نمرود مروا دیتا ہے، اللہ ابابیلوں سے کام لے کے ہاتھی مروا دیتا ہے، اللہ چڑیوں سے کام لے کے باز مروا دیتا ہے، اس کی مرضی، بالکل ایسا ہی ہے، وہ کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، خط تو سپریم کورٹ کو بھی لکھا گیا تھا، انہوں نے آگے بھیج دیا، آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ آگے جا کے ان کا سٹینڈ لے گی کوئی خان سر صاحب کے، یا عدلیہ PTI کے میں جو ہلچل ہے نا، ابھی بظاہر لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی حد تک عدلیہ اپنی ساکھ بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، جی بالکل، تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ نے کچھ جتنے جج کھڑے ہیں نا وہ اتنے بہت ہیں، ابھی یہ گرتے نہیں ہیں، ابھی تو ریٹیلیشن شروع ہوئی ہے۔ اور ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ فیورز کیا جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے سیاست میں کالی بھیڑیں بے نقاب ہوتی دیکھی، بالکل، ہم نے اداروں میں کالی بھیڑیں بے نقاب ہوتی دیکھی، ہم نے بیوروکریسی میں جو ہے وہ بھیڑیں بے نقاب ہوتی دیکھی، ہم نے پولیس میں باقی ساری چیزوں میں دیکھی، بالکل، صرف وکیل ہی رہ گئے نے۔ بالکل ایسا ہی جج آپ نے بے نقاب ہوتے دیکھ لیے، ساری چیزوں کی کلیننگ ہے، ان ذرا وکیلاں دی بھی ہو جائے، ذرا ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کدھر ہے کون کدھر ہے، ذرا صفائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا پلان ہے سر، یہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے۔ مولانا صاحب پیکا ایکٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ صحیح سر یہ بس ایسے ہی ہیں کچھ چیزیں۔ ہاں مولانا صاحب ریلیونٹ ضرور ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوں گے، وہ کسی دور میں بھی ارریلیونٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے تو مجھے بظاہر لگتا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے کبھی بھی اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی، سر پہلی دفعہ اس طرح ہوا؟ یہ ابھی بہت کچھ ہوگا، اور یہ اب میں نے آپ کو کہا نا 2 منٹ ٹھہر جائیں صرف، اپریل میں دیکھیے گا وہ جو وہاں سے رپورٹس آئیں گی نا، ابھی تو صرف ڈیٹا گیدرنگ ہو رہی ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپریل میں جو بھونچال آ رہا ہے نا وہ انٹرنیشنل ہورائزن سے بہت بڑا آ رہا ہے، اچھا، انٹرنیشنل ہورائزن سے بہت بڑا بھونچال آ رہا ہے، اور راستہ دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔